جی ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وفاقی شرعی عدالت اسلام آباد میں ٹرانسجینڈر ایکٹ کے خلاف ایک اپیل دائر ہوئی ہے اور اس اپیل کا حصہ خود خواجہ سرا بھی بنے ہیں۔ اس میں ہے کیا اور خواجہ سراؤں کا اعتراض کیا، اس پر کریں گے بات اس سیگمنٹ کے اندر۔ اور یہ سب یہ تو پہلے تو اس کا تو بیک گراؤنڈ کہ یہ کیا ضرورت کیوں پیش آئی، ٹرانسجینڈر ایکٹ کیوں بنایا گیا، اور اس کے جو نکات ہیں اس کے تحت کوئی بھی بندہ کہے کہ جی میں خواجہ سرا ہوں۔ میں بات سناتا ہوں، میں حیران ہو جائیں گے آپ۔ عثمان صاحب مسئلہ پتہ کیا ہے، پاکستان میں نا ہم کہتے تو ہیں کہ پاکستان کا آئین جو ہے اسلامی ہے اور کوئی قانون ریپگننٹ نہیں ہو سکتا، لیکن پاکستان میں بہت مذاق اس کا یہ بنا ہے کہ اگر آپ نے ایک آلریڈی موجود قانون جو ہے اس کو تبدیل کروانا ہو تو سب سے پہلے وہ اسلامی نظریاتی کونسل کو ریفر ہوتا ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل کی ریکمنڈیشن جو ہیں وہ بائنڈنگ نہیں ہے۔ آج تک اس کی کوئی ریکمنڈیشن اسمبلی میں پیش نہیں ہو سکی۔ دوسرا، اگر کوئی نیا بن جائے تو اس آئین کی روح سے تو پھر اس کو لیے قانون تو یہ کہتا ہے کہ قانون آئین کی انٹرپریٹیشن کی ایک ہی اتھارٹی ہے، وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ تو وہ اس کے اوپر سو موٹو لے یا اس کے اوپر کوئی بندہ جائے، وہ اس کو جائیں تو کہتے ہیں جی ہم تو علم نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو آپ سیدھا اس کو وفاقی شرعی عدالت کو لے جائیں یا پھر اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیج دیں۔ اسی طرح کا معاملہ سود کے ساتھ ہوا تھا کہ سود میں جس وقت لوگ گئے تو انہوں نے سب سے پہلے وفاقی شرعی عدالت کو بھیج دیا، انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ جب فیصلہ کر دیا تو نواز شریف صاحب جو اپیل میں چلے گئے، انہوں نے وہاں سے لٹکائے رکھا۔ نواز شریف صاحب گئے گھنٹے ایک دو مہینے میں انہوں نے مشرف کے سامنے فیصلہ کیا، مشرف نے پھر کیا، اور سپریم کورٹ نے اپنی تمام تر اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، طریقہ کار کو مد نظر رکھتے ہوئے واپس شرعی عدالت کو بھیج دیا، اور وہ وہاں پر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے۔ یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے یہ بیسیکلی مشرف کے دور میں این جی او تو این جی او آنو جو تھے نا، دونوں جوانے تو جوانیاں، انہوں نے مل کے اس کے اوپر آواز اٹھانے شروع کی تھی۔ اور آواز اٹھانے کے بعد ہوا یہ کہ ہمارے اور بڑے مہربان دوست بھی ہیں، ان کو بہت ان کا خیال آیا تھا، وہ تھے افتخار محمد چودھری صاحب۔ تو وہ یہ تھا کہ تقریباً 2007 میں 2007 میں ایک وہ داخل ہوا تھی اپیل، جی ہاں 2007 میں اس میں ان کے 2009 میں یہ بندہ کا نام تھا اسلم خاکی، بڑا مشہور وکیل ہے، اکثر ریٹائی کرتے ہیں خاکی صاحب جو۔ تو 2009 میں تو ایسے دن سارے بیٹھے ہوئے جج صاحب، تو انہوں نے فوراً یہ کہہ دیا کہ کل سے نا ناظرہ ایک نیا رجسٹر کھولے، اور جو ٹرانسجینڈرز ہیں، جو خسرے ہیں، جو خواجہ سرا ہیں، اب خواجہ سرا اور خسرے بنیادی طور پر پاکستان میں کیا دنیا پوری میں ایک مرض ہے، ڈیفارمٹی ہے، ایک کجی ہے، ایک کمی ہے جو آتی ہے۔ تو یہ دنیا میں کہیں مذاق اس طرح کا نہیں ہوتا کبھی کہ اندھا بھی تو کجی ہے بیچارہ، اس کے بعد گونگا بھی کجی ہے، اس کی ڈیفارمٹی ہے، اس کے بعد ذہنی مریض پہ تو اور کجی، باقی ساری کجیاں ایسی ہیں کہ جو انسان کو معاشرے کا کارآمد حصہ نہیں رہنے دیتی۔ اس کا کوئی جینڈر علیحدہ نہیں بنتا، لیکن اس کا انہوں نے کہا کہ جینڈر بناؤ۔ یہ پوری بایولوجیکل ہسٹری کے خلاف تھا۔ کبھی کوئی شیر خسرا دیکھا کسی نے؟ کبھی کوئی بکرا خسرا دیکھا کسی نے کہ وہ کہیں جی ہمارا اپنا؟ کیونکہ لائف سٹاک میں جب سینسز ہوتی ہے تو لائف سٹاک میں کہتے ہیں بکریاں اتنی ہیں اور بکرے اتنے ہیں۔ اچھا، لیکن انہوں نے کر دیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے ایک ایکٹ پاس ہوا۔ یہ ایکٹ جو ہے یہ پیش ہوا تھا 2018 میں، ٹھیک ہے، مئی 2018 میں یہ پاس ہو گیا، بابر اعوان صاحب نے پیش کیا۔ ٹھیک ہے، بابر اعوان صاحب نے اس کو پیش کرنے کے بعد یہ ایکٹ جب پاس ہوا ہے، اس ایکٹ کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو خسروں کے بارے میں نہیں ہیں، ٹرانسجینڈر کے بارے میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ بنیادی طور پر ہوموسیکسویلٹی یعنی ہم جنس پرستی کے یعنی کہ اس کی آڑ میں اس کو فروغ دینے کا ایک پورا منصوبہ ہے۔ اس میں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ پہلا جو خواجہ سرا ہے یہ کو میدان میں آگے اس کے خلاف میں بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو اس کا رولز 2 ہے نا اس کا ٹرانسجینڈر مین، ٹرانسجینڈر وومن، خواجہ سرا اور اینی پرسن whose gender identity and or gender expression differs from the social norms and cultural expectations based on the sex، کہ جو لوگ توقع رکھتے ہیں کہ ایک مرد ایسا ہونا چاہیے یا توقع رکھتے ہیں کہ ایک عورت ایسی ہونی چاہیے، تو اس کے خلاف اگر کرتے ہیں تو وہ خواجہ سرا کہا جا سکتا ہے۔ یعنی اس کا فزیکل ایگزامینیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کوڑی کوڑی لگتا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھ خسرا ہے، جی، وہ کہتے ہیں مڑا مڑا لگ رہا ہے، وہ کہتا ہے بدماش ہے۔ جو ایکسپیکٹیشن یہ دنیا میں کسی قانون کے اندر ایکسپیکٹیشن کے طور پر نہیں ہوتا کہ ایک بندہ کہہ دے گا جی مجھے لگتا ہے اس کو قانون بنا دیا ہے۔ اس کے بعد جو ریکگنیشن کا جو سیکشن 3 ہے وہ کہتا ہے اے ٹرانسجینڈر پرسن شیل ہیو اے رائٹ
to be recognized as per his or her self perceived identity. अच्छा, ایک بندہ جو ہے وہ کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ میں جناب میں عورت ہوں, مجھے لکھیں عورت کے طور پہ. اس کے اوپر خواجہ سرا کہتے ہیں کہ بھائی جان اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ جو بدماش تھا, جو ہم جنس پرست تھا, جس کی گندی عادتیں تھیں, وہ خدا بن کے آ گیا ہمارے سامنے. ذرا سنائیے گا وہ کیا کہا انہوں نے, ذرا سا چلائیں جی ذرا, کیا ان کے خدشات ہیں اور کیا ہو کیا رہا ہے. یہ چاکے کھل گئے ہیں, گنڈے بھی خسرے بن گئے ہیں. ہاں جی, جو گنڈے ہیں نا وہ بھی خسرے بن گئے ہیں, اور ہوتے ہیں اندر سے بدماش ہیں, اوپر فرقے پہن کے اور نقاب کر کے لوگوں کے گھروں پہ حملہ بھی کرتے ہیں, وہاں آ کے توڑ پھوڑ بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم بس یہاں آئیں تو خواجہ سرا اسلام آباد میں بن جائیں, واپس جائیں تو ابو جی بن جائیں. السلام علیکم. ہم شرعی عدالت میں آئے ہیں, جو بل کو چیلنج ہوا ہے اس کے لیے باقی باتیں انشاءاللہ بعد میں کریں گے. شرح میں کیا شرح میں ٹھیک ہے نا, آنا پڑے گا. شرح کے معاملے میں کوئی شرم نہیں ہے, ہم حاضر ہیں, ہم مسلمان ہیں اور اس کے مطابق ہم اپنے فیصلے کو دیکھیں گے. اچھا سوشل, انہوں نے تو پریز کیا. انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایک ڈیفارمیٹی کی بنیاد دیکھیں ٹرانسجینڈرز کو کیوں کہا کہ ہم نے جان بوجھ کے اس چیز پہ لایا. دوسرا, آپ نے ایک پورا طبقہ ہے کہ جو اس طرح کی رجحان والے بچے کو کسی کو لے کے جاتا ہے اور باقاعدہ اس کو آپریشن کرتا ہے. صحیح. اور مافیا بنا ہوا ہے, وہ مافیا ان کو لے کے اٹھا کے لے کے چلا جاتا ہے. آپ نے اس کے اوپر اس ایکٹ میں کوئی ترمیم کوئی چیز نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ایک آپ بندے کو کلاسیفائی کرتے ہو تو آپ اس کا ایک میڈیکل ایگزامینیشن کا بورڈ بناؤ کہ واقعی یہ بندہ جو ہے ٹرانسجینڈر ہے کہ نہیں ہے, یہ بندہ خسرا ہے کہ نہیں, یہ بندہ خواجہ سرا ہے کہ نہیں, یہ پیدائشی ہے نہیں ہے, اس کی انکلیشن کس طرف ہے کس طرف نہیں. آپ نے خاص طور پہ ایک لائسنس دے دیا ہے ہر اس شخص کو کہ جو بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت کے خلاف کا بات کرنا چاہتا ہے اور زندگی گزارنا چاہتا ہے. آپ نے اس کو کہہ دیا کہ وہ اس کو کپڑے پہنا دے اپنے, وہ بات صحیح کہتی ہے. اچھا, وفاقی شرعی عدالت کیا کرے گی؟ وفاقی شرعی عدالت وہ کرے گی جو سود کی صورت کر رہی ہے, ٹرک کی بتی کی وجہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے عثمان صاحب, مجھے علماء کرام سے بڑی اس وقت اپیل کرنی ہے, اللہ کے بندو یہ تمہارا فیلڈ تھا. یہ ایک بچہ بیچارہ محمد عرفان سن آف لال خان, ٹھیک ہے, سہرائی, یہ بیچارہ وہاں سے نکلا ہے, ٹیکسلا کا رہنے والا ہے. اس نے جا کے اپیل دائر کر دی. اور پہلے کسی مولوی کو, اسلامی نظریاتی کونسل کو کوئی پتہ نہیں تھا. کوئی پتہ, اس لیے کہ پڑھیں تب ہے نا جی. چلے جی, آج ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب آتے ہیں, نئے نئے رکن بنے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے, ان سے ہم یہ مسئلہ اٹھاتے بھی ہیں, ان سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ جناب اس پر آواز اٹھائیں. چلیں جی ناظرین, اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پیر کو نئے موضوع آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.